السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں، سلام کا تو جواب دے دیجیے، اللہ برکت دے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما و حدیثا، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم الرسل محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن انه اخی و صاحبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد آپ کے سامنے علماء کی کثیر تعداد ہے۔ میں تو ایک طالب علم، آپ کے سامنے شیر سندھ حضرت علامہ ابراہیم طارق حفظہ اللہ موجود ہیں، خطیب پاکستان رانا خلیق پسروری حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں، ہم سب کے عظیم رفیق اور ساتھی، جماعت کے رہبر اور رہنما، خطیب ایشیا، مورخ اعظم محترم رانا شفیق پسروری صاحب حفظہ اللہ، وہ بھی موجود ہیں انشاءاللہ۔ میرے امیر کراچی محترم سردار صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر علماء موجود ہیں۔ مختصر چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس عظیم صحابی کے متعلق جو وفاؤں کا بادشاہ ہے۔ جب لوگ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کر رہے تھے، جب لوگ تکذیب کر رہے تھے وہ تصدیق کر رہے تھے، جو پوری زندگی پیغمبر کے ساتھ سائے کی طرح رہے، جنہوں نے پیغمبر پر سب کچھ قربان کر دیا، اور جس کے صحابی ہونے کا ذکر رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کسی کو صحابی تاریخ نے کہا، کسی کو صحابی کسی محدث اور مفسر نے کہا، کسی کو صحابی کسی تابعی نے کہا، کسی کو صحابی کسی حدیث نے کہا۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جس کو صحابی رب العالمین نے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ خواہشات کا اظہار ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کی کیا خواہش ہے؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، آج میں ایسی خواہش کا اظہار کروں گا جو ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہا ابو بکر تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا اللہ کے رسول میری 3 خواہشیں ہیں۔ النظر الی وجہک، میری پہلی خواہش یہ ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، دل بھر کے دیکھتا رہوں۔ دوسری میری خواہش یہ ہے وَإِنفَاقُ مَالِي إِلَىٰ أَمْرِكَ، میرا مال اور حکم آپ کا ہو، میں سارا مال آپ پر لٹا دوں۔ اللہ کے رسول ایک خواہش اور بھی ہے کہ میری بیٹی ہو، فاطمہ کے بابا کا گھر ہو۔ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ 3 خواہشیں، اور تینوں خواہشیں اللہ نے پوری کی۔ النظر الی وجہک، 3 راتیں اور 3 دن غار کے اندر رہے۔ ہاں جناب عمر کہا کرتے تھے ابو بکر صدیق میں آپ کو پوری نیکیاں دے دیتا ہوں، اور مجھ سے میری نمازیں لے لو، مجھ سے میرے صدقات لے لو، مجھ سے میری عبادات لے لو، مجھے وہ 3 دن جو آپ نے غار میں گزارے وہ دے دو۔ کہا اگر پوری دنیا بھی مجھ سے مانگے
پوری دنیا بھی اپنی نیکیاں مجھے دے دے، میں اپنے وہ 3 دن اور 3 رات غار والے کسی کو نہیں دے سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہا میں نے فاطمہ کے بابا کو ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں جی بھر کے دیکھا ہے۔ جب سانپ کاٹ رہا تھا، جب سانپ ڈس رہا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ، آپ کا سر مبارک ابو بکر صدیق کی ران پہ تھا، آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ آنسو زمین پر بھی گر سکتے تھے، ہل نہیں رہے، کہیں فاطمہ کے بابا ڈسٹرب نہ ہو جائیں، کہیں نیند سے بیدار نہ ہو جائیں، کہیں ان کا سکون ختم نہ ہو جائے۔ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا، اور وہ قطرہ جناب رسول اللہ کے چہرے پر گرا۔ اللہ اکبر! کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول، لگتا ہے کسی سانپ نے، کالے سانپ نے ڈنگ مار لیا ہے۔ پوری زندگی پیغمبر کے رفیق رہے، انفاق مالی الی امرک مثالیں قائم کرتی۔ انسان کی 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جان پیاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ دوسرے نمبر پر اولاد پیاری ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر انسان کا مال پیارا ہوتا ہے۔ میرا ابو بکر وہ ہے جب جان کی باری آئی سب سے آگے ہیں، سب سے پہلے جس نے مار کھائی، سب سے پہلے جس کا بازو ٹوٹا، سب سے پہلے جو بے ہوش ہوا، سب سے پہلے جو زخمی ہوا اس دین کی خاطر، وہ جناب ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلانیہ اعلان کیا ہے، صحیح بخاری میں 38 لوگ مسلمان ہوئے۔ کہ اللہ کے نبی اب اعلان ہونا چاہیے۔ ظالموں نے، کافروں نے، جابروں نے اتنا مارا کہ 3 دن تک ہوش نہیں آیا۔ موقع مختصر ہے، جب ہوش آیا کیا پوچھتے ہیں؟ کیف نبی، یہ تو بتاؤ فاطمہ کے بابا کیسے ہیں، یہ تو بتاؤ میرے پیغمبر کیسے ہیں۔ اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے جب تک اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جان لے کے آگے ہیں۔ اولاد کی باری آئی، سب سے آگے ہیں۔ عبد الرحمن بیٹا ہے، واقعہ ذکر ہوتا ہے، بیٹا ابا سے کہتا ہے ابا بدر کے مارکے میں 3 سے 4 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے۔ بیٹا کافر تھا، مسلمان اس وقت تک نہیں ہوا تھا۔ کہا ابا میں نے تلوار پیچھے کھینچ لی، ابا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ بوڑھا بابا کہتا ہے عبد الرحمن اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا، اضرب عنقک، میں تیری گردن کو اڑا دیتا، پیغمبر کا دشمن سمجھ کر۔ اللہ اکبر! اولاد کی باری آئی، سب سے آگے ہے۔ اما عائشہ صاحب علم موجود ہیں، صاحب شیخ الحدیث موجود ہیں، بڑے بڑے خطباء موجود ہیں۔ یہ تو بتاؤ اما عائشہ کتنے سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی؟ 19 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اولاد کو پیش کیا، مال کی باری آئی، ابو بکر صدیق نے وہ کیا اللہ کی قسم کسی نے نہیں کیا۔ غزوہ تبوک مشہور واقعہ، کہا جس کے پاس جو ہے لے کر آؤ، جس کے پاس جو تھا لے کر آیا۔ حضرت عثمان لائے، سبحان اللہ، بے تحاشا لائے، 10,000 لوگوں کے لیے راشن کا بندوبست کیا، ان کے لیے سواریوں کا بندوبست کیا۔ حضرت عمر لائے، کہا میں بڑا مالدار تھا، میں نے سوچا میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، گھر کا آدھا سامان لایا ہوں، تمنگر تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آدھا لایا ہوں۔ ابو بکر سے کیا پوچھا؟ ما ابقیت لأہلک، گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جواب کیا تھا؟ بقیت اللہ ورسولہ، فاطمہ کے بابا سب کچھ لے کے آیا ہوں، گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ ایک سوئی بھی گھر پہ نہیں چھوڑی، سوئی بھی، دیوار پر ہاتھ مارتے ہیں کہ کہیں سوئی باقی نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ! ابو بکر صدیق کی صداقت کے بارے میں کیا کہنا، ان کی شان کے بارے میں کیا کہنا؟ میرے علماء بیان کریں گے کہ پوری زندگی پیغمبر کے ساتھ رہے، 27 جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ رہے، سائے کی طرح ساتھ رہے۔ وہ جسے پیغمبر نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہا میں سب کا بدلہ چکا ہوں سوائے ابو بکر کے، قیامت کا دن ہوگا رب العالمین ابو بکر کا بدلہ چکائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ!
اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ واقعات جو ہمارے سامنے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارے اندر غیرت جاگ جائے۔ حضرت ابو بکر و عمر متقابل کرتے ہیں نیکیوں کا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات ذکر کر دیتا ہوں، ابو بکر خلیفہ وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ کہا عمر کہتے ہیں اب تو موقع ہے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ یہاں توجہ کریں ذرا، اب تو موقع ہے، میں نیکیاں کر لوں، میں عبادات کر لوں، جناب ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بوڑھی اماں کا واقعہ مشہور ہے، نبینی تھی، مسجد نبوی سے 2 میل کے فاصلے پر رہتی تھی۔ کہا اس کے خیمے میں چلا گیا نماز پڑھ کے کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی جھوپڑی کی صفائی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے پانی بھر کے لانا چاہتا ہوں۔ کہا تم کیا کرو گے؟ تم سے پہلے ایک بندہ آتا ہے روزانہ، وہ میرے لیے صفائی کر کے جاتا ہے، پانی بھر کے جاتا ہے۔ حیران ہوئے کون ہے؟ دوسرے دن جلدی گئے، پتہ چلا کہا پانی بھرنے گئے ہوئے ہیں، خیمے کی صفائی ہو گئی۔ وقت کے امیر المومنین ہیں، ایک بندہ پانی لے کے آ رہا ہے، منہ میں کپڑا ہے، رک گئے، سلام کیا، اس نے جواب دیا، کپڑا کھینچ کے دیکھتے ہیں وقت کا خلیفہ امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی نیکیاں کرنے والے، نماز پڑھتے تھے، لا یملک عینیہ، اپنی آنکھوں پر مالک نہیں ہوتے تھے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ساتھیوں کی محنتیں قبول فرمائے، انتظامیہ کی محنتیں قبول فرمائے۔ ہمارے یہ 2 شیر جناب علی بٹ صاحب، اسامہ غوری صاحب، یہ بچے ہی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔